حسین سمدانی. ماڈرن تعلیم نے جہاں بہت اچھی بات کی ہے اور نوجوان نسل کو یہ سکھایا ویسٹ کے حوالے سے، جس کی میں بہت تعریف کرتا ہوں، کہ کانفیڈنس دیا نوجوان نسل کو جو اب ہماری طرح سے بوڑھی ہو رہی ہے، لیکن اب تو زیادہ ویسٹرن تعلیم عام ہے، کہ اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ صحیح بات کے لیے اور شکریہ ادا کریں، تھینکس کہہ کے، ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سوری کہنا سیکھیں. اس کے برعکس ہمارے سماج کی جو روایت ہے کہ اپنوں کا کیا شکریہ ادا کرنا، سوری کہنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری جیب کوئی کاٹ کے لے جائے گا، اور تھینک یو کیوں کہیں. ان سب کی جڑیں جو ہیں مجموعی سماج میں چھپی ہوئی ہیں. جاگیردار کے لیے اگر کوئی اس کا ہاری جو اپنی گردن بھی کاٹ کے رکھ دے گا تو وہ اس کو سونے میں تو تلوا دے گا اس کے گھر والوں پہ، اس کے گھر والوں کا شکریہ ادا کبھی نہیں کرے گا. یہ ہیومن سائیکالوجی کا جاگیردارانہ پرسپیکٹو ہے. جی. ٹھیک ہے نا. اسی تو کیوں وہ شکریہ کبھی نہیں ادا کرے گا، وہ کہے گا ویل ڈن بس. تو ہم ابھی بدقسمتی سے 17ویں اور 16ویں صدی کے ایک جاگیردارانہ معاشرے کے ریفلیکشن میں رہ رہے ہیں. ایما ڈنکن ایک برٹش رائٹر ہے، اس کی کتاب پہ پابندی لگ گئی تھی. اس نے کہا تھا پاکستان میں ڈیموکریسی جو ہے وہ فیوڈل ڈیموکریسی ہے، جو در پردہ فیوڈلس کے مفادات کو جو ہے تحفظ دیتی ہے. ایمانداری سے دیکھیں کہ ایسا ہے نہیں. تو اس طرح سے باتیں جو ہے رویے، تو ہم بات تو یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اس سماج میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ بجلی ابھی آئی نہیں ہے، جبھی آپ 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، گیس سلنڈر رکھتے نہیں ہیں کہ منع کیا ابھی نہیں ہینڈل کر سکیں گے اس کو، تو گیس نہیں چلے گی. تو پھر پتہ چلا کوئلے کی انگیٹھی. تو میں نے کہا میں نے بچپن میں دیکھی ہیں اپنے، جو میرا ایج گروپ ہے، بہت چھوٹا تھا کہ انگیٹھی کوئلے وغیرہ جلتے تھے، گیس نہیں آئی تھی. تو میں جو خان صاحب والی بات کر رہا تھا اس طرف آتا ہوں کہ اگر ہم قسمت سے اس دور میں واپس چلے جائیں، جیسے ہمارے نصیب میں اس گھر میں رہتے ہوئے جو ہے وہ نہیں آئی گیس، تو پھر کوئلے تو جلا کے، تو اب جب کوئلہ جلے گا تو اس کے ساتھ دھواں بھی ہوگا، اس کے رکھنے کی جگہ بھی چاہیے. پورا کلچر بدل گیا جناب، اور رشتے بھی بدل جائیں گے. تو رشتے اپنے سماجی حالات، اپنے پورے آب و ہوا اور ان ساری چیزوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. جب ایک ذرائع محدود ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو صبر بھی ہوتا ہے. اب آج کل کو بہت اچھی سب کو سب چیزیں چاہیے، صبر بھی ختم ہے. اس میں اشفاق احمد کی ایک بات کو میں کوٹ کروں گا کہ ویسٹ کا جو ہے کہ آپ سے کہیں، سے نو، یس، تھینک یو، سوری، یہ ویسٹ اورینٹیڈ ہے. ہمارے یہاں ایک دوسری ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے خطائے بزرگاں گرفتن خطا. اگر بوڑھے غلط بھی ہوں بڑے تو ان کو غلط مت کہو. تو اگر ہم ان دونوں کو سامنے رکھیں تو ایک الگ ایکسٹریم بصورت حال، ایک دوسری ایک الگ ایکسٹریم سے تھے. باپ سے بھی اختلاف کرو سے، مطلب تو اختلاف کرنا حق ہے، میں ہوں، لیکن تمیز اور تہذیب کے دائرے میں. اشفاق حسین بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ مغرب کا جو اورینٹیشن جو ہے کہ اپنے اندر جو غصہ ہے، جو کچھ بھی ہے اس کو نکال دو، ایکسپریس کرے، یا جسے ہم کہیں آؤٹ ورڈ ایک ایٹیٹیوڈ ہے ان کے لیے، ایکسٹراورڈ ایٹیٹیوڈ ہے. تو مشرق کا ہے کہ سب اپنے اندر دبا لو. تو اگر یہ ایک انتہا پر ہے تو دوسرا انتہا ہے. تو ان کے یہاں ایک چیز ہوتی ہے سائیکو تھراپی میں ہوتی کیتھارسس، یعنی جو ہے آپ کے اندر نکال کے ہلکے ہو جاؤ. اشفاق جو کہتے ہیں، اشفاق کہتے ہیں کہ نہیں، میں دونوں چیزوں کو نوٹس کرتا ہوں کہ ہمارے یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کو باہر دکھا تو کبھی کبھی اس پہ صبر کی پرات بھی رکھنی پڑتی ان انگاروں. مجھے بہت اچھا لگا یہ کہ ہمیشہ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ سب کچھ کہہ دیں، لیکن جہاں پہ کہنا ضروری ہے، آپ کا خاموش رہنا جرم میں شامل ہو جائے گا، وہاں خاموش نہیں کہیں. لیکن اگر ایسی بات ہے کہ آپ کے بات کہنے سے خامخواہ کا فساد ہوگا تو خاموش رہ جانا بھی بری بات نہیں.